السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل فیضان دریائے دلہا پر۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انکلیشور کے مشہور اور معروف سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ اولاد حضور غوث پاک سید عبدالحلیم شاہ داتار بھنڈاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر اور ان کی کرامت پر۔ تو شروع سے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے۔ فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے، فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے، یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے، یہ وہ تربت ہے جس کو سے اعظم پر فضیلت ہے۔ مدینہ گر سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے، مدینہ گر سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے۔ خدا رکھے مدینے کو اسی کا دم غنیمت ہے، خدا رکھے مدینے کو اسی کا دم غنیمت ہے۔ فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے۔ مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے، مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن۔ آپ کا مبارک نام سید عبدالحلیم قادری ہے، آپ کے والد کا نام سید مصطفیٰ قادری ہے، آپ حسینی سادات ہیں، آپ کا سلسلہ نسب سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ نے آپ کے والد محترم سے ہی مرید اور خلافت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ ہمیشہ ذکر، ریاضت اور مجاہدت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کا شمار بڑے مشائخوں میں ہوتا ہے۔ آپ حلیم شاہ داتار بھنڈاری کے نام سے مشہور ہے۔ داتار کا مطلب ہوتا ہے سخی، اور بھنڈاری اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ بھنڈار بھرا رہتا تھا۔ آپ بڑے ہی پائے کے صاحب کشف و کرامت اور صاحب تصرف بزرگ ہے۔ آپ کی کرامتیں بہت مشہور ہیں۔ آپ کی یہ کرامت بھی بہت مشہور ہے کہ جب آپ بغداد شریف سے گجرات انکلیشور میں تشریف لائے، اس وقت جہانگیر بادشاہ کا دور تھا۔ جہانگیر بادشاہ جب گجرات کا دورہ کرتے ہوئے انکلیشور آیا تو اس کو پتہ چلا کہ یہاں حلیم شاہ دادا کر کے ایک فقیر رہتے ہیں، اور وہ فقیر بہت اچھے انسان ہیں۔ جہانگیر بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ان کو یہاں کھانے کی دعوت پر بلایا جائے۔ بادشاہ کا وزیر حکم کے مطابق سید حلیم شاہ دادا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بادشاہ کی دعوت کا پیغام دیا۔ سید حلیم شاہ دادا نے دعوت کا انکار کر دیا اور بادشاہ کو خود اپنے یہاں دعوت پر بلانے کی دعوت دی اور کہا کہ تمہارا سب لشکر، انسان، جانور جو بھی ہو، سب کو لے کر میرے یہاں دعوت پر آؤ۔ بادشاہ نے جب یہ پیغام سنا تو سوچ میں پڑ گیا اور یہ بات اسے کچھ سمجھ میں نہ آئی، لیکن پھر بھی جہانگیر بادشاہ نے اپنے لشکر کے ساتھ سید حلیم شاہ دادا کی بارگاہ میں پہنچا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب جہانگیر بادشاہ آپ سے ملاقات کے لیے آپ کی خانقاہ شریف میں آیا تو آپ جس حجرے میں رہتے تھے اس حجرے مبارک کا دروازہ بہت تنگ یعنی کہ سکڑا تھا۔ بادشاہ نے چاہا کہ اندر جاؤں لیکن جا نہ سکا۔ آپ سید حلیم شاہ دادا نے اپنے علم کشف سے معلوم کیا کہ جہانگیر بادشاہ ملاقات کے لیے آیا ہے، تو آپ نے حجرے کے دروازے کی طرف ذرا اشارہ کیا تو دروازہ بلند اور حجرہ چوڑا ہو گیا اور وہاں ایک روشنی ہو گئی۔ بادشاہ اندر آیا اور آپ سے ملاقات کی اور آپ کی ولایت دیکھ کر آپ کا عقیدت مند ہو گیا۔ آپ کی یہ بھی کرامت بتائی جاتی ہے کہ جب حلیم شاہ دادا نے بادشاہ کو دعوت پہ بلایا تھا، جب بادشاہ نے کہا کہ تم ایک فقیر ہو کر مجھے
اور میرے لشکر کو کھانا کھلاؤ گے؟ تو آپ نے کہا تم کہو وہ کھلاؤں گا، تمہیں اور تمہارے لشکر کو، تمہاری پسند کے مطابق۔ تو آپ کے پاس 2 من کی دیگ تھی اور دیگ کے پاس لال رنگ کا کپڑا تھا، تو آپ نے اس لال کپڑے سے دیگ کو ڈھانپ دیا اور اس دیگ میں سے کھانا نکال کر بادشاہ اور اس کے لشکر کو خوب اچھی طرح سے کھانا کھلایا، لیکن کھانا دیگ میں سے کم نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور آپ کی عزت کرنے لگا۔ اس کے بعد بادشاہ کو آپ کی دوسری کرامت دیکھنے کا بہت من ہوا، اس لیے دوسری مرتبہ بادشاہ نے کھانے کی دعوت دی آپ کو، اور حضرت حلیم شاہ دادا نے اس کی دعوت کو قبول کیا، اور بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلی ذبح کر کے کھانے میں رکھنے کو کہا۔ بادشاہ کے وزیر نے بھی حکم کے مطابق ایسا ہی کیا۔ پھر جب آپ بادشاہ کے یہاں دعوت کے لیے تشریف لے گئے اور جب دسترخوان کو دیکھا اور کہا کہ بلی کو کس لیے تکلیف دی، اور آپ نے بلی کو کہا کہ اے بلی اٹھ، چل جا اور تیری جان بچا، اتنا کہنا تھا کہ کھانا کھانے میں پکی ہوئی بلی دسترخوان سے اٹھ کر چلنے لگی۔ سبحان اللہ! یہ دیکھ کر بھی بادشاہ بہت تعجب میں پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ کا ادب کیا اور آپ کی عزت کرنے لگا، اور آپ کو تحفے میں بہت ساری چیزیں دی، لیکن آپ نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ایک فقیر ہوں اور مجھے یہ سب کسی کام کا نہیں۔ ایک یہ بھی کرامت بتائی جاتی ہے کہ جہانگیر بادشاہ نے اپنے لشکر کے ساتھ انکلیشور کے قریب ایک علاقے میں پڑاؤ کیا تھا، تو وہاں حلیم شاہ دادا نے صرف ایک ہی دیگ میں کھانا پکوایا اور بادشاہ کے پورے لشکر کو کھانا کھلایا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ کہیں لوگوں نے تو 2 مرتبہ کھانا کھایا تھا، پھر بھی کھانا کم نہ ہوا تھا۔ یہ تھی سید حلیم شاہ داتار بھنڈاری رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سیرت اور آپ کی کرامتیں۔ آخر آپ نے 1 رجب 1005 ہجری میں اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے اور گجرات میں بھروچ شہر کے قریب انکلیشور نام کے علاقے میں مدفون ہوئے۔ الحمدللہ آج بھی آپ کا فیض جاری ہے، اور آپ کا دربار وہ شہنشاہی دربار ہے کہ اگر کوئی یقین رکھ کر سچے دل سے آپ کی چوکھٹ پہ آتا ہے تو یقیناً اس کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، اور آپ کے دربار میں دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور آپ کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔